اندر رہنے والے مسلمان اور وہاں کے قبائلی علاقوں میں رہنے والے ان سب نے یہ مشترکہ فیصلہ کیا کہ لگتا ہے کہ اس تقسیم کرنے والے نے بے ایمانی کی ہے، کشمیر کا فیصلہ نہیں کیا، لہذا کشمیر کا فیصلہ اب ہم خود ہی کریں گے۔ یہ سلسلہ صرف 2 مہینے چلا ہے۔ 1947 کے اندر پٹھانوں نے مل کر، پاکستانی فوج بھی اس میں شامل تھی، مل کر یہ جنگ کی کہ ہم کسی بھی صورت اس خطے میں ہندوستان کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے مل کر جنگ کی، کشمیر کا تیسرا حصہ آزاد ہوا تو اس وقت انڈیا بھاگ کر گیا اقوام متحدہ کے پاس کہ اس جنگ کو خدا کے لیے روکا جائے۔ اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں دنیا کے کئی، مگر وہ اکثریت یہود و نصارہ کی ہے، اکثریت میں یہودی اور عیسائی ہیں اس کے اندر، یہ بدقسمتی تھی۔ چنانچہ اقوام متحدہ میں ہندوستان گیا بھاگ کر، 3 شرطیں ہندوستان نے کہا کہ ہم 3 چیزیں پیش کرتے ہیں، فیصلہ کر دے۔ سب سے پہلی چیز ہندوستان نے کہا کہ کشمیر کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے، جو جنگ ہو رہی ہے کشمیری اور قبائلی پٹھان مل کر انڈیا کی فوج کو وہاں سے بھگا رہے ہیں، یہ فوراً بند کر دی جائے۔ دوسرا نقطہ یہ طے ہوا کہ ہم کشمیر میں رہنے والے مسلمانوں کی مرضی کے مطابق کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطلب کیا؟ سے ہمارا رشتہ کیا؟ سے ہمارا رشتہ کیا؟ 1949 کے اندر ڈاکٹر وکسن سے کہ حالات کا جائزہ لو اور ہمیں رپورٹ دو کہ یہاں معاملہ کیا ہے، اس کو حل کیا کیا جائے۔ اس نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی برطانیہ کو بتایا کہ ہندوستان اس خطے کو، مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ پاکستان اب بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارے اکابرین نے جو اس وقت بھی رضامند تھے اور آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اسی اصولوں پر حل کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کے اندر تحت ہوئے تھے۔ مگر اقوام کیوں نہیں ہے؟ ان کے اپنے کسی ملک کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ فوراً حل ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے یہ 2 معاملے، مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر، یہ علاقائی نہیں بین الاقوامی ہیں، اور یہ بین الاقوامی مسئلے کس نے تسلیم کیے ہیں؟ اقوام متحدہ نے تسلیم کیے ہیں کہ یہ صرف 2 علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے ماحول اور حالات کو خراب کر دینے والے معاملات ہیں، فلسطین بھی، کشمیر بھی۔ اور آج کی ریلی کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر ایک پاکستانی یہی چاہتا ہے کہ کشمیر کا حل کشمیر کی عوام کے مطابق کیا جائے۔ کشمیر کی عوام جو چاہتی ہے اس کا حل ان کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ ہماری حکومت نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان میں شامل ہونا حق ہے، اگر وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تب بھی ان کا حق ہے۔ اور تیسرا آپشن پہلی بار حکومت پاکستان نے سامنے رکھا ہے اقوام متحدہ کے کہ اگر ان دونوں پر بھی وہ رضامند نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک الگ ملک بنے، نہ وہ پاکستان کے تحت ہو نہ ہندوستان کے تحت ہو، تو پاکستان پھر بھی راضی ہے کہ اس طرح کر دیا جائے۔ مگر بھارتی ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کے لیے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے علاقے کے علماء و ائمہ کرام نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے۔ تمام علاقے کے عام ترین شخصیات نے بھی، تمام پاکستانیوں نے، تمام عاشقان رسول نے مل کر اس ریلی کو کامیاب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہماری دعا ہے کہ کشمیر میں رہنے والے نہت مظلوم کشمیریوں کے معاملے کو جلد تر حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں مفتی ثناء اللہ صاحب سے 2 جملے نعرہ لا رہے ہیں۔ ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جھوم جھوم کے باواز بلند پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات محتشم، آج کی یہ ریلی ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کی حمایت کے لیے ہے. میرے مسلک کے نہایت واجب الاحترام علماء کرام، ان کی یہ کاوش ہے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہیں، اللہ اس مقصد کو پورا فرمائے. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیہ کریمہ پر نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کمزوری نہ، سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو. یہ وعدہ اللہ رب العزت کا ہے، کائنات کے مالک کا ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر سپر پاور ہے تو کیا ہوا، اگر روس بھی آ جائے، یہ ساری قوتیں مل کر بھی تمہارا، تو تمہیں نیست و نابود نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو. ہر جگہ تمہاری کامیابی کے جھنڈے میں گاڑ دوں گا. اس کی ضمانت مجھ سے لے لو، تمہیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دوں گا. یہ ضمانت مجھ سے لے لو. تم نے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بدر کے میدان میں مسلمان نے حق کے 313 تھے اور لال نے 5000 فرشتہ اللہ نے مدد کے لیے اتارا تھا. سبحان اللہ. 5000 فرشتہ مدد کے لیے رب ذوالجلال نے اتارا. اقبال کہتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کیا. وہ خدا بوڑھا ہو گیا معاذ اللہ استغفر، جو ان کی مدد کر سکتا ہے ہماری کیوں نہیں کر سکتا. آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. اقبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں. آج ہم ذلیل و رسوا کی 56 ملک مسلمانوں کے اس وقت، لیکن اس کے باوجود کبھی برما جلایا جاتا ہے، کبھی شام پر حملے، کبھی فلسطین مال کیا جا رہا ہے، کشمیر کے مسلمان لٹ رہے ہیں.